جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں آپ کا انسٹرکٹر کیسر افتخار. آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے بچوں جو آن لائن ہے، جس میں آج ہم ہیلتھ پرابلمس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ صحت کے مسائل کتنے ہیں پاکستان کے اندر، کتنے زیادہ ہیں اور کس طریقے سے یعنی کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنتے ہیں. تو جی آج اس کے بارے میں جو ہے ہیلتھ پرابلمس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں صحت عامہ بے شمار مسائل کا شکار ہے. یعنی کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی جو صحت ہے وہ کافی مسائل سے دوچار ہے. مندرجہ ذیل مسائل معیار صحت کو بلند کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پڑھ لیتے ہیں جی. کثرت امراض، یعنی کہ امراض، ایکسیسو ڈیزیزز. کہ پاکستان میں بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے باعث ہزاروں ہر سال لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. تو پاکستان میں مختلف امراض بکثرت پائے جاتے ہیں. بعض موذی اور معتدی امراض کی وجہ سے ہر سال ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں، جیسے ملیریا ہے، ہیضہ ہے، تپدق ہے کے علاوہ کینسر، ہائی بلڈ پریشر اور عارضہ قلب وغیرہ عام ہو رہے ہیں. اچھا، یہ ویسے بھی سروے کر کے دیکھیں تو اس میں سے موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ اللہ معاف فرمائے، موسٹلی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں لوگوں کو ہیں وہ بیماریاں. اور دین اگر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہیں؟ تو نیکسٹ پوائنٹ بھی اسی پر بیس کرتا ہے کہ ان سہولیات کا فقدان، یعنی کہ لیک آف میڈیکل فیسلٹیز. اگر بر وقت کے مطابق، یعنی کہ جس ٹائم پر وہ بیماری ہے فوراً اس کی، یعنی کہ اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کے علاج کے لیے وہ فیسلٹیز پہنچائی جائیں، وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں یہ جو بیماریاں ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہیں روز بروز. پاکستان میں وہ طبی سہولیات میسر نہیں ہیں جو صحت مند جسم کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں. امراض کی کثرت کے مقابلے میں علاج معالجے کی سہولیات محدود اور غیر معیاری ہیں. اب میں اس کا ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں موسٹلی لوگ جو بہت غریب طبقہ ہے، جن کو ایسی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں کہ جن کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو یہاں پر یہ بات میں نے مناسب سمجھا کہنا کہ بھئی پاکستان کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی جاتی جو ایک لوور طبقہ ہے اس کو. دیٹس وائی یہ جو ایکسیسو ڈیزیزز والی پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے اوور پاپولیشن، افراط آبادی. پاکستان میں طبی، دیکھو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا کہ 1786 یا 84 جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے ایک بیڈ ہے. اٹ مینس کہ اوور پاپولیشن بھی ہے یہاں پر. پاکستان میں طبی مسائل کی ایک اور اہم وجہ افراط آبادی ہے، جو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اس افراط آبادی کے لیے پاکستان کے طبی ڈھانچوں کو یعنی کہ بالکل ہی مفلوج کر دیا ہے اس نے، اور ملک بے شمار طبی مسائل کا شکار ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دیں، ایکچولی جو ہم رہ رہے ہیں، وی آر لیونگ ان انڈر کنٹری، یعنی کہ ابھی ڈیولپنگ ہے وہ، یعنی کہ ابھی معاملات ابھی زیر پذیر ہے، یعنی کہ ابھی وہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ترقی کی طرف. تو یہ تو ہم شروع سے ہی سنتے آ رہے ہیں، بلکہ میں اپنے بچپن سے ہی سنتا آ رہا ہوں بچوں. تو یہاں پر یہ چیز کو آپ نے کہ صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر آپ کی آبادی صحت مند ہے تو ظاہری بات ہے وہ ملک بھی صحت مند ہو جائے گا ہر لحاظ سے. ایک اگر آپ اس کو ہر معاملات میں دیکھیں تو پارٹیسپیٹ تو انسان نے ہی کرنا ہے نا ملک کی ترقی کے اندر. تو اگر وہی صحت مند نہیں ہے تو پھر آپ کی ملک کو تو بھی پرابلم رہے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر 4 پہ، حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقفیت، یعنی کہ آپ کو پرنسپلز کا ہی نہیں پتہ صحت کے کیا ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف. میں بھی تو پاکستان کا ایک حصہ ہوں. تو ناخواندگی کی وجہ سے لوگوں میں حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت کی کمی ہے. جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے رہتے ہیں.
مکانات ہوادار روشن نہیں ہے، آمد و رفت کا نظام نا گفتہ بے ہے، یعنی کہ کچھ سسٹمیٹکلی طریقہ ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کا. ماحول گندا ہے، جگہ جگہ گندگی ہے، غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس سے مچھر مکھیاں یہ تمام کی تمام چیزیں، ظاہری بات ہے وہاں سے بیماری گھر میں انٹر ہو جاتی ہے. عوام ان کی سنگینی کے احساس سے بالکل بے نیاز ہے، یعنی کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لو سٹینڈرڈ آف لیونگ، پست معیار زندگی. پاکستان میں لوگوں کو خوراک، لباس اور رہائش کی مناسب سہولتیں میسر نہیں ہیں. عوام کی اکثریت غربت و افلاس کا شکار ہے اور زندگی کی آسائش سے محروم ہے. دیکھو ویسے ہی گھٹ گھٹ کے انسان مر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو خوراک اور لباس تو ایک آپ کا وائٹل جو پوائنٹ ہے آپ کی زندگی کا، وہی اگر انسان کو بوقت یعنی کہ بر وقت نہ مل سکے تو پھر انسان تو ویسے ہی اپنے زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، سوچ سوچ کے ہی اس کو پرابلمس ہو جاتی ہیں. تو جی سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے. اور نیکسٹ کے غیر متوازن غذا، یعنی کہ ان بیلنسڈ ڈائٹ ہے. ہمیں تو یعنی کہ جو ملا ہم کھا کھو گئے، لیکن یہ ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں، امیر لوگ اس پلانز کے یعنی کہ فالو کرتے ہیں کہ صبح کے ناشتے میں کیا کرنا ہے، ہم نے دوپہر کا کھانا کیسے کھانا ہے، ہم نے رات کا کھانا کب کھانا ہے اور اس کے فوراً بعد کب سونا ہے. ہم لوگ کیا ہے بیڈ پہ ہی ہم کھانا کھاتے ہیں رات کا اور وہیں پر پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں، اچھا جی سو جاتے ہیں. تو پھر یہ آپ کا بڑا افیکٹ کرتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر بچوں، کہ یہ بہت پرابلم ہے. تو میرا بیٹا اس بات کا خیال رکھیں جیسے ہم پہلے چل رہے ہیں. میرا پتر یہ پڑھنے کا مقصد یا سننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ استاد نے بھیجا لنک تو سن لیں جی بس ہمارا پورا ہو گیا ہے، لگا دینی ہماری ڈسکشن ہو جانی ہے زوم کے اوپر. بیٹا اس کو یاد کریں اور اس کو ایز اٹ از جو ہے یا جتنا بھی آپ کو یاد ہے آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے. میرا بیٹا مجھے اس چیز کا بڑا یعنی کہ میں بڑا پریشان رہتا ہوں، بلکہ سوچ میں رہتا ہوں کہ میرے بچوں نے یہ کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہے جی ایڈلٹریشن، جس کو ملاوٹ بولتے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی بیماریوں کی ایک اہم وجہ مختلف اشیاء خوراک میں ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا صحت جو ہے وہ اس کا معیار گر رہا ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں. ہماری جو جتنی بھی فوڈ ہے ہم تک انجیکٹڈ پہنچتی ہے بچے. انجیکٹڈ فوڈ کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو یہ بھی ایک جو ہے میجر فالٹ ہے، میجر پرابلم ہے ہیلتھ کے لیے. اس کے بعد ہے مسائل کا حل کیا ہے، سلوشنز کیا ہے. پاکستان میں امراض کے تدارک کے لیے عوام کی ضروری ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، ڈاکٹروں کی کمی کو دور کیا جا رہا ہے. صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو، یعنی کہ وہ جتنے بھی چینلز ہیں مینز ہیں، اس کی مدد سے لوگوں کو صحت کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے. حکومت پاکستان اشیاء خوردنوش میں ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے قوانین کو مؤثر بنا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے عطائی ڈاکٹروں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. عطائی ڈاکٹر تو ویسے ہی ہمارے محلے میں ایک دکان کھولی ہوتی ہے اور پورا علاقہ اس سے دوائی لے رہا ہوتا ہے صرف پیسے بچانے کے لیے. تو وہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی بیچارے کیا کریں. تو اس چیز کی طرف حکومت ذرا غور کر رہی ہے. ذرائع ابلاغ اور کانفرنسوں کے ذریعے لوگوں کو اعلیٰ اخلاقی معیار اختیار کرنے کے لیے راغب، یعنی کہ اس طرف بلایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ تمام تر معاملات ہیں اس سے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں یہ میں آپ کو پھر کہوں گا اپنی بک ساتھ رکھا کریں جب لیکچر سنتے ہیں. تو میرا بیٹا یہ بہت ضروری ہے اور اس کو یاد کریں اور اچھے طریقے سے لکھیں. امید کروں گا کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئے گی اس لیکچر سے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور اس کو بعد میں لکھنا بھی ہے اپنی کاپیوں پر. سو جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ اپنے یعنی کہ انسٹرکٹر کو اجازت دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.